کو اے بنت مرتضیٰ تیرا کوئی نہیں جواب بے شک جناب عالم کے شہیدوں میں معظم تو ہے سردار جناؤ فخر آدم تو ہے تاریخ اوراق بتاتے ہیں ہمیں مرثیے کا چند منا جب رن میں قتل ہو گئے زینب کے گلزار جب رن میں قتل ہو گئے زینب کے گلزار دوڑی یہ حال دے کہ فضا جگر فغا اس مار سرا میں آ کے پکارے بحال پیٹو سروں کو اے حرم شیر گرد گا تیروں سے گورے گورے بدن ہے چھنے ہوئے میرے خدادے آتے ہیں دولہا بنے ہوئے جب رن میں قتل ہو گئے زینب کے گلزار اٹھ کر کہا یہ سب نے کہ ہے غضب ہوا بانو شاہ دوڑی کھلے سر برہنہ پا منگوا کے جان مار اٹھے بنت مرتضیٰ سب پیٹنے لگے تو پکاری یہ کیا للہ آنسوؤں سے ابھی منہ دھوئیو لوگو نماز شکر میں پڑھ لوں تو روئیو للہ آنسوؤں سے ابھی منہ نہ دھوئیو لوگو نماز شکر میں پڑھ لوں تو لوئی نگاہ لائے لاشوں کو سلطان نے بیروبر ماتم کی سب کھول دیے بیویوں نے سر بیٹوں کی لاش مانے جو دیکھی لہو میں گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی تھرا کے گر پڑی صدمے سے جان ماز پہ غش کھا کے گر پڑی جب رن میں قتل ہو بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں
میرے معبود اے خدائے حسین، میرے معبود اے خدائے حسین، بھر دے کشی کول میں ولائے حسین۔ شعر ملاحظہ فرمائیں گے حضرات، توجہ چاہتا ہوں۔ بھر دے کشی کول میں ولائے حسین، ایک دیا کر کے گل شب عاشور، ایک دیا کر کے گل شب عاشور، تو نے کتنے دیے جلائے حسین، تو نے کتنے دیے جلائے حسین۔ معذرت انبیاء نے کر لی جہاں، معذرت انبیاء نے کر لی جہاں، کام تو نے حسین۔ کانپتی ہے یزیدیہ جسے، کانپتی ہے یزیدیہ جسے، کون ہے دہر میں سوائے حسین، کون ہے؟ اس شعر کی کیفیت کو ملاحظہ فرمائیں گا، بہت توجہ چاہتا ہوں حضرات، بہت توجہ چاہوں گا اس شعر پر، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں گے، دیکھیں گے۔ کون ہے دہر میں سوائے حسین، آتے دیکھا جوہر کو اپنی طرف، آتے دیکھا جوہر کو اپنی طرف، روتی آنکھوں سے مسکرائے حسین، آتے دیکھا جوہر کو اپنی طرف، روتی آنکھوں سے مسکرائے حسین، میرے معبود ایک دیا کر کے گل شب عاشور، ایک دیا کر کے گل شب عاشور، تو نے کتنے دیے جلائے حسین، آتے دیکھا جوہر کو اپنی طرف، روتی آنکھوں سے مسکرائے حسین۔
تمہید کے طور پہ 4 مصرے. علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا؟ علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا؟ علی جانے. نمازوں میں علی آئے تو کہتا ہے کہ باطل ہے، اور علی کعبے میں آیا ہے، بتا کعبے کا کیا ہوگا؟ علی کعبے میں آیا ہے، بتا کعبے کا کیا ہوگا؟ مولا علی کی ولادت کعبے میں، اور بہت سے حضرات ابھی بھی آج کے دور میں خاص طور سے اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اور وہ جو دیوار جو جہاں سے شق ہوئی اس کو ہر سال جو ہے کوشش کی جاتی ہے چھپانے کی، لیکن وہ نہیں چھپ پاتی ہے. اسی پہ وہ ایک شعر یاد آ گیا جو نذیر بھیا برابر سناتے ہیں کہ حیران تھی فاطمہ کہ کدھر سے جائیں، حیران تھی فاطمہ کہ حرم میں کدھر سے جائیں، اور دیوار کہہ رہی تھی کہ بی بی ادھر سے آئیں. اور غیروں کے واسطے ہے کہ آئے تو در سے آئیں، اور جو اہل بیت ہیں چاہے جدھر سے آئیں. تو جب جناب فاطمہ بنت اسد وہاں پہنچی ہوں گی اور دیوار شق ہوئی، تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک عام انسان اگر اس کے سامنے کہیں کسی مکان کی دیوار اگر شق ہو جائے تو اس کے اوپر کیا گزرے گی؟ دیوار اگر شق ہو جائے تو چھت کے گرنے کا اندیشہ ہے. تو اگر آپ عالم تصور میں ایک مرتبہ ایک سوال اگر پوچھ لیا کہ بی بی جب دیوار شق ہوئی تو آپ گھبرا کر کے ڈر کر کے بھاگی کیوں نہیں؟ تو عجب نہیں کہ جواب آئے کہ میں فرار کی ماں نہیں ہوں، حیدر کرار کی ماں. تو پروردگار عالم کا بھی عجب فلسفہ ہے، جو کم سے کم ہم جیسے کم علم اور جو ہم لوگوں کی کیا وسعت ہے دماغ کی، جو سمجھ سکیں اس کے منصوبے کو. کہ جناب مریم کی پرورش حرم میں ہوتی ہے، جناب مریم کی پرورش حرم میں ہوئی ہے، مگر جب وہ وقت آیا تو کہا گیا مریم باہر جاؤ، حرم سے باہر جاؤ. اور جناب فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب کے گھر، اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں آؤ، اندر آؤ. کیا ماجرا ہے معبود؟ بہت سوچنے پر اور بہت مطالعہ کرنے پر ایک جواز ملا کہ مریم کا باہر جانا اور جناب فاطمہ بنت اسد کا اندر آنا اور مولا علی کی ولادت کعبے میں توحید کو بچانے کا سبب تھی. بچوں کو سمجھاتا چلوں کہ کیوں کر توحید پہ خطرہ تھا، کس طرح سے معبود نے توحید کو بچایا اپنے. مریم کو باہر اس لیے بھیجا کہ عیسیٰ کو لوگ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اگر اللہ کے گھر میں ولادت ہو جاتی تو دنیا کہتی کہ جس کا بیٹا ہے اس کے گھر میں پیدا ہوا. اور مولا علی کی ولادت کعبے میں کیوں ہوئی؟ کیونکہ مولا کو لوگ خدا کہتے تھے. تو جب یہ کہا جائے گا کہ مولا علی کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی تو پتہ چلے گا کہ علی اور ہیں اور اللہ اور ہے. درود بھیجیں ایک بار. عزیزان محترم، یوں تو فضائل کا ذخیرہ ہے مولا کا، مگر
ایام ازا کے دن آگے بڑھتے جا رہے ہیں، فضائل کے گوشے کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ جہاں مولا علی نے توحید کو بچایا، شب ہجرت وہیں مولا علی کو یہ بھی فکر تھی کہ میرے بعد کربلا میں حسین کی تھی، جناب عقیل سے کہا تھا کہ عقیل ایک ایسا شجاع و جری گھرانے میں میرا پیغام دو کہ جس سے ایک فرزند جری و بہادر پیدا ہو جو میرے بیٹے حسین کی نصرت کربلا میں کرے۔ لہذا جناب ام البنین سے مولا کا عقد طے پایا، عقد ہوا۔ عقد کے بعد جناب ام البنین در دولت خانہ مولا کائنات آتی ہیں۔ بس ایک منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جناب ام البنین جب در سیدہ پہ آتی ہیں تو چوکھٹ پر اپنے سر کو ٹیک دیتی ہیں، اس چوکھٹ کا بوسہ لیتی ہیں اور چوکھٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ ایک مرتبہ جناب زینب ام کلثوم دوڑ کر کے آتی ہیں، کہتی ہیں کہ اماں گھر کے اندر چلیے۔ جناب ام البنین ہاتھ جوڑ دیتی ہیں کہ شہزادیوں مجھے اماں مت کہنا، ارے میں تمہاری کنیز ہوں۔ یہ جذبہ ہے جو جناب ام البنین کا ہے۔ اور جب جناب عباس کی ولادت ہوئی تو یہ جذبہ جناب عباس کو مادر شیر مادر سے ملا۔ جناب عباس اتنے خوبصورت، بہنوں کے بہت دلارے، جناب زینب ام کلثوم نے اپنے بھائی کی پرورش اس طرح سے کی کہ دن و رات جناب عباس جناب زینب ام کلثوم کے پاس رہتے تھے۔ بس چند فقرے اور آپ کی زحمت تمام۔ جب جناب عباس تھوڑا سا بڑے ہو گئے تو ایک دن جب در دولت خانہ مولا آئے، ماں نے دیکھا، جناب ام البنین نے پوچھا عباس کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا اماں بہن زینب ام کلثوم وہ تمہاری بہن نہیں، شہزادیاں ہیں، خبردار جو آگے سے کبھی ان کو بہن کہا۔ ارے میں کنیز ہوں، کنیز فاطمہ ہوں، تم کنیز کے فرزند ہو۔ جناب عباس رونے لگے، ہاتھ جوڑ دیا، مادر گرامی خطا ہو گئی، مجھے نہیں معلوم تھا، آگے سے نہیں کہوں گا، جو آپ کا حکم ہے بس شہزادی کہوں گا۔ اب جناب عباس بہنوں سے ملنے نہیں جاتے ہیں، ادھر جناب زینب بے چین ہیں، پیغام بھجواتی ہیں، بلاتی ہیں، ارے عباس سر جھکائے ہوئے ہیں، نظریں قدموں پہ گڑی ہوئی ہیں، نظر اٹھا کر کے چہرے پر نہیں دیکھتے ہیں۔ پوچھتی ہیں زینب پوچھتی ہیں عباس ارے تم کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے تم دن بھر آئے نہیں، میں نے تم کو دیکھا نہیں، تم میری طرف دیکھتے نہیں ہو۔ جناب عباس نے سر جھکائے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے، شہزادی مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے نہیں معلوم تھا، ارے میری ماں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو شہزادی کے علاوہ کچھ نہ کہوں۔ جناب عباس نے پھر اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی بہنوں کو نام سے نہیں پکارا، اور جناب زینب کی تمنا رہ گئی کہ عباس مجھے بہن کہے، مگر عباس نے جناب زینب کو شہزادی کے علاوہ کبھی کچھ نہ کہا۔
حسین 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 عباس بہت شرمندہ ہے، عباس بہت شرمندہ ہے، عباس بہت نہ ہوا، عباس بہت شرمندہ ہے، عباس بہت شرمندہ ہے، عباس بہت میں بھی سکون پاؤں کیسے، نیزے پہ بھلا جاؤں کیسے، نیزے پہ بھلا جاؤں کیسے، نیزے پہ بھلا جاؤں کیسے، بے پردہ ہوئی میری بہنا، عباس بہت شرمندہ ہے، عباس وہ جس کی حفاظت کی خاطر مانگا تھا پدر نے رب سے، مجھے مانگا تھا پدر نے رب سے، مجھے مانگا تھا پدر نے رب سے، مجھے افسوس کہ وہ بھی قتل ہوا، عباس تھا ناز بہت جس کو مجھ پر، وہ میری بہن قیدی بن کر، وہ میری بہن قیدی بن کر، وہ میری بہن قیدی بن کر جاتی ہے سوئے شام کوفہ، عباس امو نہ پھریں گے دریا سے، بچی کو یقین آتا ہی نہیں، بچی کو یقین آتا ہی نہیں، بچی کو یقین آتا ہی نہیں، وہ دیکھتی ہے ابھی رستہ، عباس بہت عباس عباس نے یہ وقت آخر آقا سے وصیت فرمائی، آقا سے وصیت فرمائی، خیمے میں نہ لے جائیں لاشا، عباس بہت
شرمندہ ہے عباس زینب سے یہ بولی روح جری بہنا جو وطن جانا ہو کبھی بہنا جو وطن جانا ہو کبھی بہنا جو وطن جانا ہو کبھی اماں سے فقط اتنا کہنا ابا عباس بہت شرمندہ ہے عباس بہت شرمندہ ہے سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے سائے میں سیدہ کے سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے سائے میں سیدہ کے عزادار جب ہوگا سوانیز پہ خورشید قیامت جب ہوگا سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے سائے ایک بار عزادار رہیں گے ایک بار ذرا نام علی لے کے تو دیکھو ایک بار ایک بار ذرا نام علی لے کے تو دیکھو ایک بار مشکل میں مددگار وہ ہر بار رہیں گے سائے میں عزادار رہیں گے بے جان خدا سے کہا بنت اسد نے بھیجا خدا سے کہا بنت اسد نے بے جان خدا سے کہا بنت اسد کعبے میں تو اب حیدر کرار رہیں گے سائے رہیں گے زینب کا کھلے سر بھرے بھرے
सज्जाद इसी मर्ज में मर ज़ैनब का खुले सर भर दर बार में जाना, ज़ैनब सज्जाद इसी मर्ज में बीमार रहेंगे, साए में सैयदा के अज़ादार रहेंगे। हुसैन हुसैन हुसैन